بول لے رب دا قرآن سچا پیغمبر دی حدیث سچی ہے جا اس رات دا اہل اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں اس رات دا پیغمبر دی حدیث نال تعلق نہیں اس رات دی فضیلت و فضائل و مناقب جتنے بیان کیتے جاندے نے جو قرآن و سنت تو ثابت نہیں میں تم دساں اے رات کیا ہے جا اٹھائیے شیعہ دی کتاب حق الیقین اٹھائیے حیات القلوب اٹھائیے وہ رات ہے جے آج جناب اس دور دے حاضر دے اگر شیعہ مجتہد دی کتاب اٹھانی ہے اصلاح رسوم و ظاہرہ اٹھائیے القوانین و شریعہ اٹھائیے اے شیعہ دی کتاب اٹھا کے دیکھیے اے بات موجود نہ ہوئے کہ میں تیرا مجرم ہاں کہ اس رات نو شیعہ دا امام مہدی پیدا ہویا ہے اہل سنت دا امام مہدی الحدیث دا امام مہدی ہجے پیدا نہیں ہویا شیعہ دا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے اور پیدا اس رات نو ہوئے وہ اپنے عقیدے دی جناب اظہار کر کے اس رات نو امام مہدی دی پیدا جو خوشی مناندے تو اپنی جہالت کی وجہ تو خوشی اندر شریک کیوں ہے او دا جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی موضوع من گڑت اور جھوٹی بات کو منسوب کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح اگر حدیث میں کسی بات کی نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت ہو اور وہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کو مسترد کرنا یہ بہت بڑی جرات ہے۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ منہ بھر کر اس بات کو مسترد کر دے کہ جو محبوب کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ شب برات کے موقع پر جہاں بہت سارے لوگوں کے بیانات سننے کو ملتے ہیں، وہاں پر ایک بیان یہ بھی ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ ثابت نہیں ہے، احادیث موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ اس طرح کی روایات، اس طرح کی باتیں کر کے وہ دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں کا اور علماء کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات اور اس کی فضیلت مرفوع احادیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات صرف پیش کرنے لگا ہوں، میرا اس سے پہلے کلپ گزر چکا ہے جس میں میں نے چند احادیث بیان کی ہیں۔ اب یہ جن ائمہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15 شعبان کی فضیلت میں جو احادیث ہے وہ بیان کرنے والے ائمہ کون سے ہیں؟ امام ترمذی نے سنن الترمذی میں حدیثوں کو بیان کیا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ، اور امام ترمذی اور امام سنن ابن ماجہ نے دونوں نے ابواب قائم کیے، اور البانی اور شعیب الارناؤت نے ابن ماجہ کی ایک حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام اسحاق بن راہوے نے اپنی مسند میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں، امام دارمی نے الرد علی الجہمیہ کے اندر انہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے۔ اور یہ جو 5 ائمہ ذکر ہوئے ہیں، امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل اور امام دارمی، یہ امام بخاری اور مسلم سے پہلے کے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ امام بخاری اور مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر 15 شعبان کی فضیلت میں احادیث کو جمع کیا ہے، اور بعض نے تو باقاعدہ پورے ابواب قائم کیے۔ پھر اسی طرح امام ابن ابی عاصم نے السنت کے اندر، امام بزار نے مسند کے اندر، امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر، اور صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے 15 شعبان کی فضیلت میں، شعیب الارناؤت کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بشواہدہ، کہ یہ حدیث شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، یعنی اگرچہ ان میں سے بعض احادیث ضعیف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ تقویت پا جاتی ہیں اور وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور لائق استدلال اور لائق احتجاج بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، المعجم الکبیر میں انہوں نے 15 شعبان کی فضیلت میں احادیث کو بیان کیا۔ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر بیان کیا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اور امام بہقی نے بھی پورا باب قائم کیا ہے۔ امام بہقی علیہ رحمت نے آپ نے جو چند روایات اس میں بیان کی ہیں اس کو فرمایا کہ یہ مرسل جید ہے،
مرسل ہیں اور جید ہیں. جید محدثین اور محققین کی اصطلاح میں صحیح حدیث کو کہتے ہیں. یعنی آپ اگر صحیح نہ مانے تو کم از کم یہ درجہ حسن پر ہے. امام بغوی نے شرح السنہ میں اس کو بیان کیا، اور اس لیے علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی میں جلد 3 صفحہ نمبر 365 میں یہ کہا ہے کہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث مجموعها يدل ان لها اصلا. انہوں نے کہا علامہ مبارک پوری نے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں کثیر تعداد میں احادیث منقول ہیں جن کے مجموعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل ہے، احادیث سے اس کی اصل ثابت ہوتی ہے. علامہ منذری نے الترغیب والترہیب میں 15 شعبان کی فضیلت میں احادیث کو جمع کرنے کے بعد فرمایا رواہ الطبرانی فی الاوسط. امام طبرانی نے الموجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا. وابن حبان فی صحیحہ، اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو نقل کیا. امام بہقی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بزار نے، اور کہتے ہیں والبہقی، اور امام بہقی نے نقل کیا بنحوہ باسناد لا بأس بہ. یہ علامہ منذری بیان کر رہے ہیں الترغیب والترہیب کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایسی سند کے ساتھ انہوں نے 15 شعبان کی فضیلت میں حدیث کو بیان کیا ہے جن میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کی جلد 8 صفحہ نمبر 65 پر 15 شعبان کی فضیلت میں احادیث کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات. امام طبرانی نے الموجم الکبیر اور الموجم الاوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. وَرِجَالُهُمَا ثِقَات، اور دونوں کے جو راوی ہیں وہ ثقہ راوی ہیں. یہ علامہ ہیثمی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی کتنا بڑا نام ہے، حافظ الحدیث ہے، حدیث کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں المطالب العالیہ جلد 6 صفحہ نمبر 162 میں آپ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی فضیلت میں بعض احادیث ایسی ہیں کہ رجالہ ثقات، کہ جس کے راوی ثقہ ہیں، الا انہ مرسل، مگر یہ ہے کہ وہ مرسل ہے. اور یہ محققین کو معلوم ہے کہ جو مرسل روایت ہے جس میں ثقہ راوی ہیں وہ تمام کے نزدیک مقبول ہے اور لائق استدلال اور لائق احتجاج ہے. پھر اسی طرح علامہ زرقانی نے شرح المواہب یعنی المواہب اللدنیہ کی شرح میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث 15 شعبان کی فضیلت میں آئی ہے اس کو کہا ہے کہ ھذا حسن حدیث و معاذ، حضرت معاذ کی جو حدیث ہے وہ حسن ہے. امام شہاب الدین الرملی الشافعی المتوفى 957 ہجری نے فتاوی الرملی میں سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کے متعلق علامہ رملی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث لائق استدلال ہے اور 15 شعبان کا روزہ مسنون ہے، اور کہتے ہیں یحتج بہ، اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا. اور یسن صوم نصف شعبان، اور 15 شعبان کا روزہ جو ہے یہ مسنون ہے. میں آخر میں علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. علامہ ابن تیمیہ چونکہ تمام مسالک کے نزدیک احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث اور وہابی فکر کے جو لوگ ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ کو بہت زیادہ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات کی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 136 کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15 شعبان کی جو رات ہے فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ، کہ اس کی فضیلت میں مرفوع احادیث مروی ہیں اور آثار صحابہ کرام اور تابعین کے آثار مروی ہیں ما یقتدی انہا لیلۃ مفضلہ، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں احادیث اور آثار کہ یہ فضیلت والی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے. اور فرمایا سلف صالحین جو ہیں کانا یخصھا بالصلاۃ فیہا، وہ اس رات کو مخصوص کرتے تھے اس میں نماز پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح شعبان کا جو روزہ ہے، شعبان کا روزہ، یہ اگر اس کے بارے میں یہ حدیث نہ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ فقط جاءت فیہ احادیث صحیحۃ، شعبان کے روزے کی فضیلت میں صحیح حدیث مروی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے ان احادیث پر تان کیا
ہے لیکن الذی علیہ کثیر من اہل العلم من اصحابنا وغیرہم، لیکن کہتے ہیں کہ کثیر اہل علم یعنی جمہور اہل علم جو ہمارے اصحاب یعنی امام احمد بن حنبل حنبلی اصحاب اور دیگر کا موقف ہے وہ یہ ہے علی تفضیلہا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، وعلیہ یدل نص احمد، امام احمد بن حنبل کا بھی اس پر فرمان موجود ہے اس کی فضیلت میں، چونکہ لتعدد الاحادیث الواردۃ فیہا، چونکہ اس میں بہت زیادہ احادیث 15 شعبان کی فضیلت 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں وارد ہیں اور آثار بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی طرح قد روی بعض فضائلها فی المسانید والسنن، اور بعض اس کے فضائل مسانید اور سنن، سنن سے مراد سنن الترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، مسانید سے مراد مسند احمد بن حنبل ہے، مسند اسحاق بن راہویہ ہے، مسند البزار ہے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ بعض سنن اور بعض مسانید کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے، اس لیے یہ منہ بھر کر جرت کے ساتھ نڈر ہو کے کہنا کہ جی اس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں، تو یہ پوری امت کا ایک تسلسل ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت مانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو شرعاً ممنوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکات نصیب فرمائے۔